رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ ہے، حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسجد میں حاضر اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ موبائل فون کا استعمال کی نیت کیوں کروا رہے ہیں، موبائل فون ویسے ہی ہمارے بند ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا اجتماع دنیا کے کئی ممالک میں امید ہے دیکھا جا رہا ہوگا۔ ہر جگہ موبائل فون سروس کا پرابلم نہیں ہے، تو نیت کر لیں انشاءاللہ اول تاخیر موبائل فون استعمال نہیں کریں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ لیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج محرم الحرام 1434 سین ہجری کی 9ویں تاریخ ہے۔ الحمدللہ عز و جل دنیا کے مختلف ممالک سے ہزاروں اسلامی بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو رفقات ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے، جو آپ کے ساتھی تھے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنے ہیں۔ انہی مدنی قافلوں کے مسافرین میں، راہ خدا عز و جل کے مسافرین میں، فیضان مدینہ عالمی مدی مرکز میں بھی اسلامی بھائی اس وقت جمع ہیں اور اس وقت سنت و برا بیان سن رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ قربانیوں کا سفر ہے، امتحان اور آزمائشوں کا سفر ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمیں قرآن پاک میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ آزمائش تو ہونی ہے، امتحان تو ہونا ہے۔ یعنی کنز الایمان کا ترجمہ میرے سامنے ہے کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا۔ یہ سورہ عنکبوت میں یہ آیت کریمہ کا جو ترجمہ میں نے بیان کیا موجود ہے۔ سورہ عنکبوت یہ 20واں پارے میں ہے، 20ویں پارے میں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا یہ قانون الہی ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب کی طرف سے آزمائشیں ہیں، جن سے مخلصین اور منافقین میں گویا کہ ایک فرق ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتے ہیں اس سے۔ مومن اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ کوئی اللہ عز و جل کا بندہ آڑے سے چیرا گیا، بعض لوہے کی کنگھیوں سے پرزے کیے گئے، بعض کو آگ میں ڈالا گیا، بعض کو حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، مگر وہ حضرات استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آزمائش، امتحان، یہ قربانیوں کا سفر، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ان میں سے چند واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم کو ظاہری باطنی صحت و تندرستی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حب جاہ سے بچتے ہوئے دین اسلام کی اور سنتوں کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اور مومنہ کو اپنی جان، اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ بڑی اہم یہ روایت ہے، اور بہت سارے اشکالات اور بہت سارے مطلب کہ ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا گویا کہ ایک طرح سے جواب ہے۔ یہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ ارشاد فرمایا، انبیاء پر۔ کیا فرمایا؟ انبیاء پر۔ پھر ان کے بعد جو لوگ بہترین ہیں، پھر ان کے بعد جو بہترین ہیں، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی اہم ترین یہ روایت ہے۔ ہمارے عموماً یہ مینٹلٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ پر پریشانی آئی، آپ تو نمازی ہیں، سنتوں کے پیکر ہیں، اتنے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اتنی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اتنے زبردست وہ بلی گے آپ تو، آپ کو امتحان، آپ کے لیے یہ مصیبت، آپ کے لیے پریشانیاں، آپ کے لیے آزمائش۔ اسی میں بندے کو بھی وسوسے آتے ہیں کہ میں تو دن رات سنتوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہوں، میں تو اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہوں، قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں، اس طرح کی
اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری، اپنی پارسائی اور بہت سارے ایسی چیزیں اس کے خیالات میں آتی ہیں، اور وہ غور کرتا ہے کہ مجھ پر مصیبت، مجھ پر پریشانی، مجھ پر آزمائش۔ ابھی جو میں نے جتنا مواد یہ تقریباً سمجھے کہ 7-8 منٹ میں جو بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کنفیوژن ہماری کلیئر ہو جانی چاہیے، یہ وسوسہ ختم ہو جانا چاہیے کہ آزمائش اور امتحان کے بارے میں جو مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا قانون الہی ہے۔ ایک بار پھر سن لے، مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا یہ قانون الہی ہے۔ اچھا، یہ امتحان کے آگے وضاحت بھی بڑی پیاری طریقے سے فرمائی گئی ہے، یہ نور العرفان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ جس طرح بھی وہ رب اپنی بندوں کو آزمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جد اعلیٰ حضرت سیدہ آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کم و بیش 6000 ایئرز فاصلہ، یہ فتح الباری کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک نالج کی بات تھی جو عرض کی، 6000 ایئرز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، جبکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے درمیان 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ 1434 سن ہجری ابھی ہم گزار رہے ہیں نا، اور یہ ہجری سن یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چلا ہجری، تو یوں کم و بیش 7400 برس سے زائد کے یہ عرصے کہ اگر ہم غور کریں تو مال و جان و خواہشات کی قربانیوں اور آزمائشوں کا یہ سفر جاری ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو امتحان اور آزمائش کی جن گھڑیوں سے گزرے، وہ بڑی مشہور ہمارے نبی گزرے ہیں، بڑے مشہور انبیاء کرام کے جہاں نام آتے ہیں، ان میں جب صبر کی بات آتی ہے تو ان کا نام یقیناً لیا جاتا ہے، وہ حضرت ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک روایت کے مطابق 80 برس خوب ان کا مطلب کہ وہ انداز رہا اور ناز و نعیم کی ان کی کیفیت رہی، اونٹوں، بھینسوں، بھیڑوں، گایوں، بکریوں وغیرہ کی خوب بہتات تھی، باقصد خیت و باغات تھے، ہل چلانے کے لیے بیلوں کے 500 جوڑے تھے، 500 غلام بال بچوں سمیت خدمت میں رہا کرتے تھے، کثیر اولاد تھی، ایک روایت کے مطابق 12 فرزند اور ایک روایت کے مطابق 7 شہزادے اور 7 آپ کی شہزادیاں تھیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتوط المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب نصیحتیں اور حکایتیں صفحہ نمبر 166 پر ایک حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش نازل ہونے والی تھی، تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، عنقریب آپ کا رب عز و جل آپ پر ایسی آزمائش اور مصیبت نازل فرمائے گا جس کو برداشت کرنے کی قدرت کسی پہاڑ میں بھی نہیں۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں محبوب کے وصال پر ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ تم کو پسند کر لیا گیا۔ اچانک انہیں ایک آواز آئی، ایوب میری آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ اور صبر کیے رہنا میرے حکم و فیصلے کے نازل ہونے تک۔ اب میں مدنی چینل کے ناظرین اور یہ تمام اسلامی بھائیوں کو وہ سبب بیان کرنے جا رہا ہوں
کہ جو ان کی آزمائش کا سبب بنا، وہ سبب کیا تھا؟ ابلیس لعین، جس کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کرتے رہتے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ تو ابلیس لعین نے حسد کی وجہ سے طرح طرح کے مکر و حیلے سے آپ پر غالب ہونا چاہا، لیکن نہ ہو سکا۔ تو اس نے عرض کی، یا الہی، ایوب علیہ السلام شاکر ہے، اور تیری اطاعت کا سبب یہ ہے کہ تو نے مال، رزق، اولاد میں وسعت عطا فرمائی ہے، ان کو صحت بخشی ہے۔ اگر تو یہ سب کچھ ان سے چھین لینا تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ تیری اطاعت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد نقل ہوتا ہے، جا میں نے تجھے اس پر مسلط کر دیا اور وہ اپنی حالت ہرگز تبدیل نہیں کرے گا۔ اب امتحان کا دور شروع ہوا۔ زمین سے اچانک آگ نکلی اور ان تمام کھیتوں، باغوں اور مویشیوں وغیرہ کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ جب آپ کو اطلاع ملی، صبر کیا اور فرمایا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو چاہے کرے۔ پھر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جس گھر میں تھی وہاں زلزلہ آیا، مکان زمین بوس ہوا اور تمام اولاد اس میں دب کر شہید ہو گئی۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور فرمایا سب کچھ اللہ عز و جل کا ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے بعد آپ کا جسم نازنین بھی امتحان سے دوچار ہوا۔ ایسا سخت بخار آیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ جسم میں آگ بھڑک رہی ہے، سر سے لے کر قدم تک آبلے یعنی چھالے پڑ گئے، شدید خارش ہوتی، کھجا کھجا کر ناخن شریف جھڑ گئے۔ اس کے بعد ٹھکریوں اور پتھروں سے کھجاتے تھے، جسم مبارک سخت زخمی ہو گیا تھا، سارے بدن میں صرف آنکھیں، زبان اور دل محفوظ تھے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب نصیحت اور حکایتیں صفحہ نمبر 167 167 پر ہے۔ جب مال اولاد جانے کے بعد جسم کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو فرمایا الحمدللہ عز وجل، اس ذات نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور مجھے اپنے فضل سے احسان فرمایا، مجھ پر اپنے فضل سے احسان فرمایا اور مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام ہمیشہ ذکر کرتے رہتے اور اپنے رب کی حمد اور شکر کرتے، اپنے رب کی حمد کرتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ آپ کی جلد پھٹنے لگی، پگھلنے لگا، گوشت پگھلنے لگا، ہڈیاں ظاہر ہو گئیں، لیکن آپ نے پھر بھی شکوہ نہ کیا۔ مرض نے جب شدت اختیار کی تو تمام عزیز و اقارب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یوں بھی آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی پوتی تھی، انہوں نے ساتھ نہ چھوڑا بلکہ آپ کی خوب خدمت کی۔ ایک بار عرض کرتی ہیں، میرے سرتاج، پریشانیوں سے خلاصی کے لیے کاش اب دعا فرما دیجیے، پریشانیاں بہت ہیں، دعا کر دیجیے۔ فرما مجھے اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے، میں نے آزمائشوں کے مقابلے میں آسائشوں میں وقت زیادہ گزارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الغرض پریشانیاں، امتحان اور آزمائش کا سلسلہ جاری رہا۔ شیطان نے مزید اکسانے کی، آپ کی زوجہ کے پاس آیا، ان کو اکسانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد امتحان کا وقت پورا ہوا، پھر شفا یابی نصیب ہوئی، اور اس کا بیان پارہ 23 سورہ صاد اور پارہ 17 سورہ انبیاء میں، اور پھر پارہ 23 سورہ صاد میں اس کا پورا بیان موجود ہے۔ شیطان نے جو آ کر کلام کیا وہ
امتحان کا وقت جب پورا ہوا وہ شفا یابی کی جو کیفیت ہوئی وہ سارا بیان یہاں ان آیات کریمہ میں جن کا میں نے حوالہ دیا موجود ہے۔ بحکم الہی عز و جل اب کیسے امتحان کا وقت پورا ہوا اور شفا کے جو معاملات ہوئے اس کو اب تھوڑا سا سنیے۔ اور آپ نے ان کے امتحان اور آزمائش کا دور دیکھا، یہ ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہے، شکر بجا لاتے رہے۔ تو بحکم الہی جب آپ نے زمین پر پاؤں مبارک سے ٹھوکر ماری تو چشمہ ابل پڑا، اس کے پانی سے نہائے تو جسم کے آبلے وغیرہ سب ختم ہو گئے، اس کا پانی پیا تو جسم کے اندرونی بیماریاں جاتی رہیں اور آپ مکمل صحتیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا، اسے پہن کر ایک طرف تشریف فرما تھے کہ یکایک آپ کی زوجہ محترمہ حاضر ہوئیں مگر پہچان نہ سکی۔ آپ ہی سے پوچھنے لگیں یہاں ایک بیمار صاحب تھے، کہاں ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں، ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا سے نواز دیا ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی تمام فوت شدہ اولاد کو بھی زندہ کر دیا گیا، آپ کو دوبارہ عطا کی گئیں، اسی طرح کثیر دولت سے بھی آپ کو مالا مال کر دیا گیا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو آزمائش اور امتحان کے حوالے سے، قربانیوں کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ان پر کس طرح کی آزمائشیں، کس طرح کے امتحان آئے، اولاد گئی، مال و اسباب گئے، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، عزیز اقارب چھوڑ کر چلے گئے، بہت سارے امراض میں آپ مبتلا کیے گئے، لیکن آپ صابر رہے، شاکر رہے، اللہ کی حمد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ نے دعا بھی نہیں کی اور فرمایا کہ مجھے میرے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ہم پر بھی امتحان اور آزمائشوں کی بعض اوقات گھڑیاں آتی ہیں، اولاد میں آتی ہے، مال میں آتی ہے، اسباب میں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، گھر کی دیواریں گر جاتی ہیں، اولاد حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، خود ہمارے جسم کے اندر بارہا کئی بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے جو بھی کیفیت ہے ہمارا رب جانتا ہے، وہ ہمارا رب ہے نا، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ سبحان ہے۔ جب امتحان اور آزمائش کا کانسیپٹ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر صبر کرنا کی کوئی ترکیب بن جائے گی۔ جب بھی کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی آئے، ہم تو ہیں ہی نازک لوگ، بڑے ناتواں لوگ ہیں، اپنے رب سے دعا بھی کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض بھی کریں، لیکن اس کی رضا پر راضی رہنا ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ بعض لوگ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر بکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں، اگر جوان اولاد تو کچھ ہو جائے، انتقال ہی کر جائے، جسم میں کوئی سخت بیماری آ جائے، آل اولاد میں، مال و اسباب میں، گھر بار کے اندر کوئی سی پریشانی آ جائے، تو بہت سارے ایسے کلمات بعض اوقات زبانوں سے نکل جاتے جو درست نہیں ہوتے۔ اس کے لیے کفریہ کلمات سے متعلق سوال جواب جو امیل سنتی تصنیف ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ مصیبتوں کے وقت کہے جانے والے اور پریشانیوں کے وقت کہے جانے والے کئی ایسے مطلب کہ کفریات ہوتے ہیں جو عموماً زبان سے نکل جاتے ہیں، ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کبھی ایسی مصیبت، کبھی پریشانی آئے نا تو میرا ناقص مشورہ یہ کہ انسان چپ ہو جائے، اللہ کی رضا پر نظر رکھے، اس کی رضا پر نظر رکھے کہ
یعنی میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. ابھی میں بیان کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آپ سن رہے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں جانتا ہے. اب وہ ہماری پکار سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اس نے ہمارے مقدر میں یہ آزمائش اور امتحان رکھا. یہ وقت آنا تھا. امتحان اور آزمائشیں میٹھے اسلام بھائیوں بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. میں نے روایت آپ کو شروع میں بیان کر دی. قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، 2 حدیثوں کا حوالہ دیا کہ یہ چیزیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. یعنی مومن کو پہنچنے والی تکلیف اگرچہ کانٹے کی چبھنی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. ایک ہلکی سی پریشانی، جیسے جیب میں کوئی چیز ہماری کھو جاتی ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں یار کدھر چلی گئی، یار کدھر چلی گئی. یہ جو پریشانی آئی نا کدھر چلی گئی، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہماری کتنی پریشانیاں ہیں، مگر ہم چیخو پکار کرتے ہیں، ہم واویلا کرتے ہیں. یہ جملہ، یہ کلام جو حضرت ایوب علیہ نبی نے علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ مصیبت و پریشانیوں کا جو دور ہے وہ کم، اور آسائشوں کا جو دور تھا، آسانیوں کا دور تھا وہ زیادہ تھا. ہم اگر ہماری آسائشوں کو، ہم ہماری تکلیف، وہ جو سہولت ہے اس پر غور کریں، پھر ہم غور کریں کہ ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ ملتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے سر میں درد ہے، واقعی سر کا درد بہت ہی آزمائش والا ہوتا ہے. درد تو درد ہوتا ہے، مضبوط سے مضبوط انسان کو درد توڑ دیتا ہے. یہ یاد رکھیے، مضبوط سے مضبوط انسان درد میں ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ درد جسم کے کسی حصے میں بھی ہوتا ہو تو درد ہوتا ہے. اب سر میں درد ہوا نا، تو اب درد کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہے. اب انسان اس وقت بس اللہ کی رحمت اس کو تھامے نا، اور وہ دیکھے کہ مجھے درد سر میں ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آنکھیں میری کام کر رہی ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ میرے کان کام کر رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے میں بول تو سکتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کو پکڑ کر مجھے باتھ روم میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. مجھے اللہ تعالیٰ نے محتاجی سے بچایا ہوا ہے. اب اگر کوئی اس سے بڑی مصیبت پہ، تو اس سے زیادہ مصیبتوں پر غور کرے، اس سے بڑی مصیبت، اس سے زیادہ مصیبتوں پر غور کرے. ایک مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نکلے، دیکھا تو ان کے چپل غائب تھے. اب وہ ان کو یہی وسوسہ ہے کہ میں مسجد سے آیا، میرے چپل ہی چلے گئے، یہ کیا بات ہوئی. نظر پڑی تو کوئی ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. دیکھتے ہی فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور عرض کی، یا اللہ میرے تو پاؤں میں پہننے کو چپل نہیں ہے، اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. ایک شکر کا پہلو ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں. اس کے علاوہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ دیکھیے کہ جو مصیبت آئی، میں چند شکر کے پہلو پر غور کرنے کے مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ ہم پر پریشانی آئی. پہلی بات، اس سے زیادہ نہیں آئی، جتنی آئی اس سے زیادہ نہیں آئی. زیادہ پر جو جتنا تصور کر سکتا کرے. ہماری جان میں پریشانی ہمارے مال میں نہیں آئی، ہمارے مال میں آئی تو ہمارے اولاد میں نہیں آئی، ہماری اولاد میں آئی تو ہمارے دیگر کئی چیزیں ہماری محفوظ ہیں اس میں نہیں آئی. آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کیفیت دیکھی نا، نہ مال بچا نہ اولاد بچی، بلکہ جسم مبارک پر بھی آزمائش اور امتحان کس قدر آئے یہ بھی دیکھا. عزیز و اقارب چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. سب آپ نے دیکھا، سب آپ نے سنا. تو ہم پر جو امتحان و آزمائش آتی ہیں اس میں شکر کے پہلو تلاش کریں کہ جو آئی ہے اس سے زیادہ نہیں آئی. پھر جو آئی ہے جانے والی آئی ہے، چلی جاتی ہے، پریشانیاں چلی جاتی ہیں، لیکن ایک پریشانی جاتی، یاد رکھیں کہ دوسری پریشانیاں آتی ہیں. یہ چینج آتا رہتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارا مائنڈ بن جائے، کاش ہمارا ذہن بن جائے، روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے امتحان و آزمائش آتی رہتی ہیں، ہر کسی نہ کسی حوالے سے آتی رہتی ہیں. تو جو آئی ہے وہ جانے والی آئی ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ میرے جان و مال یا دنیاوی اسباب پر آئی، الحمدللہ میرا ایمان سلامت ہے، میرا دین و ایمان سلامت ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و ایمان ہمیں سلامت رکھنا، ہمارا دین و ایمان ہمارا سلامت رہے. پھر جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تو اس پر لوگ صبر تو کرتے ہیں.
ابھی صبر پر بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیے صبر کی توفیق بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. یہ صبر کی توفیق نہیں بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اس میں بھی اپنی کوئی ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کی آدمی کو ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے مطلب یوں کیا. نہیں، اگر کوئی صبر آ گیا، کوئی شکر کے پہلو پر ہم کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ہمیں یہ سب عطا کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح اگر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی مبارک سیرت پر ہم غور کریں، ان کی سیرت بھی قربانیوں، آزمائشوں اور امتحان کے ساتھ چلتی چلی گئی اور کافی پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا. آپ کو آگ میں ڈالا گیا. اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ اسباب اس کے تھے، لیکن اسباب سے میں نکل کر اب واقعے کی طرف آ رہا ہوں، اس کی طرف کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی، یا رب کریم تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیری عبادت کرنے والا، تیری طرف بلانے والا نہیں. یہ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا رب ہوں. اگر ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا حامی اور مددگار ہوں. میرے خلیل ہیں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے سپرد کر دو. اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اگر آپ فرمائے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں. پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس سے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں. آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا، مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے. وہی وہ جب چاہے گا، جس طرح اس کی مرضی ہوگی، میری مدد فرمائے گا. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب کفاروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا آپ سے کوئی حاجت نہیں. تو جبرائیل امین نے عرض کی، پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے. بڑا پیارا مدنی پھول ہے، خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے. ہائے 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 ہائے، میرا رب میرے حال کو خوب جانتا ہے، میں کس حال میں. لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 یا 20 برس کی تھی. اس جملے کو بار بار غور کریں کہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابراہیم، پھر اپنے رب سے عرض کر دیجئے، خلیل اللہ کی شان، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر علیہ السلام. میرا رب خوب جانتا ہے، میرے حال کو میرا رب جانتا ہے. جو میرا حال ہے، جو میری کیفیت ہے، وہ نہیں جانے کا تو کون جانے کا. خواہ مصیبت پریشانی میری ذات پر ہو یا مصیبت پریشانی میری آل اولاد پر ہو، میرے مال و اسباب پر ہو، میرے گھر بار پر ہو، میرے کاروبار پر ہو، میری عزت اور آبرو پر ہو، میرا رب جانتا ہے. میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مقام دیکھیے، اس موقع پر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے، یہ مقام ہے ان کا، مقام خلیل ہے، عرض نہیں کرتے، میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ یہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اپنے بیٹے کو حکم الہی سے لے گئے کہ ان کی قربانی کریں گے، اللہ کا حکم تھا، آپ بتائیں، اللہ کا حکم تھا، چھری لے کر بیٹے کو لٹا ہی دیا نا، اور گلے پر چاقو پھیر ہی دی نا۔ امتحان اور آزمائش اور قربانی کی اس گھڑی میں کتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور قربان جائیں ان کے لخت جگر، ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پر کس قدر ثابت قدم رہے۔ ارے چھری پھیرنا بیٹے کی گردن پر واقعی کمال کی بات ہے، مگر رب کے حکم پر باپ کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے گردن پر چھری پھیروا دینا کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ امتحان اور آزمائش مکہ مکرمہ میں کیا تھا جب آپ اپنے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر چلے گئے؟ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کیا بھول گئے؟ یہ امتحان اور آزمائش کی کیسی گھڑی تھی۔ پیاس سے بیٹا کو دیکھ رہے کہ بیٹا پیاسا ہے اور پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی امتحان اور آزمائش کی گھڑی تھی۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے، اور اللہ کا حکم سن کر کس قدر آپ کی زوجہ کو قرار نصیب ہو گیا۔ یہ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں کروڑ رحمتیں ہوں، اور ہمیں کتنا کچھ سکھا گئے ہیں یہ لوگ، کتنا کچھ ہمیں بتا گئے یہ لوگ۔ بہت ساری آزمائش اور بہت سارے امتحان حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی زندگیوں میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آئے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے جن کی زندگی میں بڑے بڑے امتحان آئے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے بڑے امتحان میں وقت گزارا، بڑی قربانیاں دی ہیں آپ نے، یہاں تک کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے تو وہ منہ پھیر لیتے تھے آپ سے، اتنا مطلب آپ کو تنگ کیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام، تو اگر یہ دیکھیں تو بڑی طویل ایک تاریخ ہے، بڑا طویل سلسلہ ہے، حتیٰ کہ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور 40 برس کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اسلام کی دعوت آپ نے پیش کرنی شروع کی۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مطلب تقسیم ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، اور جیسے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین ایمان لائیں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر آتا ہے۔ 3 برس کی خفیہ دعوت رہی، اور ایک قافلہ گویا کہ تیار ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قریب کے رشتہ داروں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ کوہ صفا پر جلوہ فرما ہوئے، جب کوہ صفا پر جلوہ فرما ہوئے تو سب قریش والوں کو جمع کیا، جو قریش کے جو لوگ تھے ان کو جمع کیا گیا، اور آپ نے ان کو نیکی کی دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو وہاں سے آزمائش کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، یہاں تک کہ ابو لہب نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان میں
گستاخی کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں کیسی، جس پر سورہ ابی لہب بھی نازل ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ میں نے مضمون بیان کیا۔ اس کے بعد اعلان نبوت کے 4 سال سورہ حجر کی میں آیت یہ حکم ہوا کہ اب اعلانیہ دعوت دیں۔ جب اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو مخالفت کفار کی طرف سے مزید بڑھ گئی اور طرح طرح کی آزمائشوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار پر انگلی اٹھا سکتے۔ لہذا وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرتے رہے۔ آپ دیکھیے امتحان اور آزمائش کا سلسلہ کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھپتیاں کستے، معاذ اللہ برا بھلا کہتے، دیوانہ ہے یہ دیوانہ ہے کا شور مچاتے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اوپر پتھر پھینکتے، کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل عقبہ بن ابی معیط بدبخت کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ میرے آقا کا جیسے کہ دم گھونٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دعا کیا اور کہا، کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے؟ اس دھکم دھکا میں کفار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور ان کو زد و کوب کیا، بہت مارا، ان کو بہت مارا۔ اتنے معجزات دیکھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر یہ نہ مانے، تصرفات بہت کچھ دیکھتے رہے، نہ مانے، بلکہ کہتے رہے یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے رب کریم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ جائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی۔ یہ جانتے تھے کہ قرآن کا ایسا معجزہ ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کی تلاوت ایسی عظیم تلاوت تھی، اور قرآن کے کلمات، قرآن کے حروف ایسے تاثیر کا تیر بن کر دلوں میں پیوست ہوتے تھے کہ لوگ قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے تھے، قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ عورتیں، غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سننے سے روکتی تھی کہ ان کی تلاوت سن کے کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات ہیں کہ جب ان کو کفار تنگ کرتے تو وہ بٹھا کر ان کو قرآن کی جب آیتیں تلاوت کرتے تو قرآن کی آیتیں سن کر، قرآن کی تلاوت سن کر، قرآن کا جو لب و لہجہ تھا، قرآن کا جو انداز ہے وہ سن کر کئی کفار مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو اسلام لانے کے جو واقعات ہیں، ان میں کئی واقعات ایسے ہیں جو قرآن کی آیت سن کر مسلمان ہوئے۔ کچھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن سن کر آپ کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ قرآن سن کر، قرآن کی تلاوت، جی ہاں، یہ وہی قرآن کی تلاوت ہے جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب نیزے پر اٹھایا گیا تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو نیزے پہ تھا، نیزے پر بھی قرآن سنا رہا تھا۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر یہ ان کے پاس کوئی جملہ ہی نہیں تھا، کیا کہتے؟ قرآن تو چیلنج کرتا ہے کہ لے آؤ جیسی ایک آیت، نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکے، سب جمع ہو جائے پب بھی نہیں لا سکتے۔
میرے خالق کا کلام ہے. تو قرآن سننے نہیں دیتے تھے. آپ تصور تو کریں نا, کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا محلے علاقے میں ہو رہا ہو, یوں دھکے دیے جا رہے ہوں, پاگل و مجنون کہا جا رہا ہو, پتھر مارے جا رہے ہوں, وہ بات کرے تو سیٹیاں بجائی جائیں, تالیاں بجائی جائیں, کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس پر یہ کہ مطلب کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, گلے میں پھندا دیا جا رہا ہے. جب کہیں کسی عام مجمع میں, کفار کے میلوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم قرآن پڑھ کے سناتے یا انہیں اسلام کی دعوت دیتے, تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا, اے لوگو یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے, معاذ اللہ, یہ دیوانہ ہو گیا ہے, تم لوگ اس کی بات مت سنو. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جول مزاز کے بازار میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی. تو ابو جہل آپ دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا, لوگوں اس کے فریب میں مت آنا, یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو. ایک روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. کفار قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے کہا, تم ان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر بولا, تم میں کون ایسا ہے جو فلاں قبیلے کی ذبح کردہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دے. تصور کیجئے, ارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تصور کیجئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر امتحان اور آزمائش میں آپ مبتلا کیے گئے, کیسی کیسی قربانیاں ہیں دعوت اسلام میں. اس سے بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کر چل دیا, اور بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے, لا کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان رکھ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اسی حال میں رہے اور سر مبارک سدے سے نہ اٹھایا. وہ سب کے سب کہہ مار کر ہنس رہے تھے, یہاں تک کہ آپ کی شہزادی آئی اور وہ گندگی کا ڈھیر ہٹایا. تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کو اٹھایا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ ان قریشیوں کو پکڑ, یا اللہ تو ابو جہل بن ہشام, عتبہ بن ربی, شبی بن ربی, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ. اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میں نے ان کو بدر کے روز مقتول یعنی قتل شدہ دیکھا, وہ بدر کے کنویں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, سماجی بائیکاٹ, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اتنا ستایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو, کیا کم ستایا؟ اس قربانیوں کا جو سفر ہم بیان کر رہے ہیں اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیاں کم نہیں ہیں, ان پر آنے والی امتحان اور آزمائش کم نہیں ہے. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے. قریش نے ان کو بے حد ستایا, یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا, یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ کوئلے بجھ گئے اور آپ گھنٹوں بے ہوش رہے. مگر جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان سے جو کلمہ نکلا وہ تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برسوں کے بعد جب حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو آپ تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے اور فرمایا, اللہ اللہ یہ پیٹھ کتنی مبارک و مقدس ہے جو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت آگ میں جلائی گئی. یہ قربانیوں کا سفر
بڑا طویل سفر ہے میٹھے اسلام بھائیو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی کیسی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا. اسی طرح حضرت سیدنا ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے. جب صفوان ان کو اسلام کا اس کو پتہ چلا کہ یہ بھی اسلام لے آئے تو مختلف انداز سے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے. اپنے خاندان والوں کو بھی ہر طرح کی اجازت تھی کہ جو جیسے چاہے اس پر ظلم کرے. یہ ظالم تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت آپ کو منہ کے بل لٹا دیتے تھے. تصور کیجئے, تصور, گرمی میں پاؤں ہم زمین پر نہیں رکھ سکتے. یہاں کی گرمی, وہ بھی عرب شریف کی تپتی ہوئی عین دوپہر کے وقت کی ریت, کیسی تپتی ہوگی وہ ریت, اور اس تپتی ریت کے اوپر سینے کے بل لٹا دینا, پیٹھ پر وزنی پتھر رکھ دینا. آئے ہائے ہائے. پھر یہاں تک کہ دونوں پاؤں سے پھر گھسیٹا جاتا تھا. آئے ہائے ہائے. ایسے سے ظلم و ستم ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کے ظلم و ستم کو دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا. حضرت سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی باندی تھی. یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں, آنکھیں چلی گئیں, نابینا ہو گئی. مگر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کر دی گئی. اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کا تو جادو ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قربانیوں کا سفر ابھی جاری ہے, بہت ہے, طویل سفر ہے. کئی صحابہ کرام کی کئی واقعات ہیں, کتابیں بھری ہوئی ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات سے. حضرت سیدنا عمار اور ان کے والدین کا واقعہ, کتنی اذیتیں, کتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ان کا تو مال لے لیا گیا, کتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی. اسی طرح سلافہ نامی ایک عورت جس کے 2 لڑکے احد میں مارے گئے تھے, اس نے منت مانی کہ اگر میرے بیٹوں کے قاتل حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہاتھ میں آ جائے تو ان کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی. یہ منت مانی تھی اس نے. اس نے اعلان کر دیا کہ جو حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی. سفیان بن خالد نے 100 اونٹوں کی لالچ میں قبیلہ عدل وقارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا. انہوں نے وہاں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ کر کے چند حضرات کی جماعت ہمارے یہاں بھیجیے, چند حضرات کا قافلہ آ جائے جو ہمارے یہاں کر اسلام کی دعوت پیش کرے, جن میں حضرت سیدنا عاصم, حضرت سیدنا خبیب, حضرت سیدنا زید بن دثنا, حضرت سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب راستے میں لے جا کر انہوں نے بد عہدی کی اور 200 آدمیوں کو مقابلے کے لیے بلا لیا, جن میں سے 100 مشہور تیر انداز تھے. 10 یا 6 یہ صحابہ کرام دین اسلام کے مبلغین کا یہ حقیقی مدنی قافلہ دشمنوں کی بدنیتی دیکھ کر فد نامی ایک پہاڑی پر چڑھ گیا. کفار نے کہا ہم آپ کو قتل تھوڑی کو کر رہے ہیں, صرف اہل مکہ سے آپ کے بدلے کچھ مال لینا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بد عہدی میں آنا نہیں چاہتے, لہذا ترکش سے تیر نکال کر خوب مقابلہ کیا. تیر ختم ہو گئے, پھر نیزوں سے مقابلہ کیا. حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں آ کر کہا تم سے دھوکہ کیا گیا, مگر گھبرانے کی بات رہی, شہادت کو غنیمت سمجھو, تمہارے محبوب تمہارے ساتھ ہیں اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں. یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور
جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے، پھر دشمنوں کے مجمع کثیر تھا، لڑتے رہے، آخر کار وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور دعا کی، یا اللہ اپنے رسول کو ہمارے حال سے آگاہ فرما دے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی وقت اس واقعے کا علم بھی ہو گیا۔ تو میرے میٹھے پیارے سب، حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن چکے تھے کہ میرے سر میں اس طرح، مطلب کہ اس نے منت مانی ہے، لہٰذا شہادت کے وقت آپ نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ چنانچہ شہادت کے وقت جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں اور بعض روایتوں میں بعض بھیڑوں، کیا غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب یہ کفار پریشان، کہا ٹھیک ہے رات گزار لو، صبح کو دیکھ لیں گے۔ رات بارش ہوئی اور ایک لہر آئی اور یہ جو شہید تھے ان سب کو بہا کر لے گئے، ایک روایت کے مطابق 7 اور ایک روایت کے مطابق 3، اور جو بقیہ تھے انہوں نے بھی لڑا، انہوں نے بعض شہید ہوئے اور بعض کو لے گئے اور بیچا گیا، پھر ان کو بھی آخر کار شہید کر دیا گیا۔ الغرض میرے مدنی چینل کے ناظرین، قربانیوں کا یہ سفر جاری ہے اور اب تک اگر ہم کہیں تو جاری ہے۔ اب بھی کئی جگہوں پر کئیوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی وقت آنے پر اگر قربانی دینی پڑے تو اللہ تعالی ہمیں قربانی دینے والوں میں قبول فرمائے۔ یہی قربانی کا سفر چلتے چلتے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ آئیے میں آپ کو ان کے بارے میں، ان کی قربانی کے بارے میں، ان کی آزمائش اور ان کے امتحان کے بارے میں، یعنی ان کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اس روز آپ روزے سے تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، میں نے آج رات مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ سلطان زمان، سلطان کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، عثمان ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو فوراً ہی آپ نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، میں اسے سیراب ہوا اور اب بھی اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کر لو۔ میں نے عرض کی، آقا آپ کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا گیا۔ اسی روز باغیوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت علامہ ابن باتش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار والا یہ جو واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیداری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تھے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا قربانی کے اس سفر میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین، دو شہزادی آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کو کس قدر پیاسا
آپ کو بھی شہید کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا آپ پر بھی، بڑی مظلومیت کے ساتھ آپ شہید کیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا سالم میدان جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ فرمایا مجھے پاؤں سے گھسیٹ کر دشمن کے قریب تر کر دو اور میری اس ڈھال میں پانی بھر دے، کیونکہ میں روزہ دار ہوں، ہاں شام تک زندہ بچ گیا تو پانی پی لوں گا۔ کیسے جذبے تھے، کیسے جذبے تھے، ایسی کیفیت میں بھی روزہ ہے ان کا اور روزہ نہیں توڑ رہے، روزہ نہیں چھوڑتے، اور پانی تیار کر کے رکھ لیا کہ اگر زندہ بچ گیا مقابلہ کروں گا تو وقت ہو گیا تو میں روزہ افطار کر لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہ ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا صبر، بیمار ہو جاتے تو صبر، زخمی ہو جاتے تو صبر، بلائے ناگہانی آ پڑتی تو صبر، بچہ فوت ہو جاتا تو صبر، کوئی راہ میں ظلم کرتا تو صبر، غرض یہ اللہ والے ہر حال میں صبر کرتے اور اجر پاتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کی تو شادی کی رات تھی، غور تو کریں کیسے لوگ تھے، ان کی تو شادی کی رات تھی، وہ منادی ندا دے رہا ہے آ جاؤ اللہ کی راہ میں، جہاد کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا، شادی کی رات ہے، چلے گئے، پہلی رات چلے گئے، اور ایسا شوق اور ایسا جذبہ تھا کہ غسل بھی نہیں کیا، توجہ ہی نہ رہی، چلے گئے اور شریک ہو گئے، دشمن سے لڑے، لڑتے 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 شہید ہو گئے، پہلی رات کا دولہا شہید ہو گیا۔ جب شہداء کی لاشوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی تو دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کیسے جذبے تھے، کیسی قربانیاں دیتے تھے یہ لوگ، اور آج ہماری کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ ہم قربانی دینے والے ہیں، ہمیں تو کچھ چھٹیاں ملتی ہیں تو چلو کچھ کام کر لیا۔ ہم سے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کا کہا جاتا ہے کہ 3 دن ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، ہم سے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا۔ ہم سے واقعی قربانی نہیں دی جاتی، نہ مال کی صحیح قربانی دی جاتی ہے، نہ جان کی صحیح قربانی دی جاتی ہے، ہم سے قربانیاں نہیں دی جاتی، ہم سے مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا، ہم سے اجتماعات میں شرکت نہیں ہوتی، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم شکر کرنے والے نہیں بنتے، ہم شکوہ کرتے ہیں، جبکہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے کیا نہیں ملتا۔ ابھی بھی تو کئی اسلامی مدنی قافلوں میں، ابھی حافظان مدینہ میں مدنی قافلوں میں راہ خدا عز و جل کتنی برکت ہے، کتنی بہار ہے۔ آپ کی تحریص کے لیے آئیے ایک مدنی قافلے کی بہار بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ حیدرآباد باب الاسلام کے اسلامی بھائی کا بیان بالتصرف عرض کرتا ہوں۔ میرا مدنی منا جس کی عمر 5 ماہ ہے مسلسل بیمار رہتا تھا، حیدرآباد کے تقریباً تمام بڑے بڑے اسپتالوں میں علاج کروایا، جام شوروں کی اسپتال میں بھی علاج کروایا، لیور اسکین کروایا تو پتہ چلا کہ بچے کا ایک کنیکشن نہیں ہے جو جگر سے آنتوں کو پہنچتا ہے۔ بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہوگا، مگر اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم باب المدینہ کراچی پہنچ گئے اور آپریشن کے لیے مدنی منع کو مقامی اسپتال میں داخل کروا دیا۔ ہفتے والے روز مدنی منع کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا تو کنیکشن بھی نہیں ہے، پتا بھی نہیں، اور جگر بھی بہت کمزور ہے، جو کہ صرف 25% کام کر رہا ہے، اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، دعا کیجیے۔ دوسرے ہفتے مدنی منع کا دوسرا آپریشن طے ہوا،
میں آپریشن سے 1 روز پہلے یعنی جمعہ کے روز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کر گیا. الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے سے واپسی پر پتہ چلا کہ میرے مدنی منع کا آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر اس کو دودھ نہیں دے سکتے تھے، پیشاب خون آ رہا تھا. میں دوسرے ہفتے پھر مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے میں سفر کے دوران ہی گھر والوں نے فون پر اطلاع دی کہ پیشاب خون آنا بھی بند ہو گیا ہے اور اس سے دودھ پینا بھی شروع کر دیا ہے. میں مدنی قافلے سے اتوار کو واپس آیا اور الحمدللہ عز وجل دوسرے روز یعنی پیر شریف کو اسپتال سے چھٹی بھی مل گئی اور ہم مدنی منع کو لے کر گھر بھی آ گئے. الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے کی برکت سے میرا مدنی منع بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سلامت رکھے. بچہ بیمار ہے، باپ بیزار ہے، غم کے سائے ڈھلیں قافلے میں چلو، غم چلے جائیں گے، دن بھلے آئیں گے، صبر سے کام لیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے. ہم سب نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، سچے پکے عاشق رسول بن جائیں، دعوت اسلامی کے سنت و برے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں کہ اس ماحول میں ہمیں واقعی صبر کرنے کی، شکر کرنے کی جو تربیت دی جاتی ہے، اور پھر مصیبت و پریشانی کے وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بتایا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے مدنی قافلے کی بہار سنی نا، اس طرح کوئی ہفتہ وار اجتماع کی نیتیں کر لیتا ہے، اس طرح کوئی مدرسۃ مدینہ بالغان کی نیتیں کر لیتا ہے، طرح طرح کی نیتیں اسلامی بہنیں بھی کرتی ہیں، اسلامی بھائی بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی برکتوں سے بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، بہت سارے مصیبتیں وغیرہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ تمام اسلامی بھائی نیت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں، مدنی انعامات پر عمل کی نیت کریں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کہ ایصال ثواب کے لیے مزید مدنی قافلوں میں سفر کریں، بلکہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے امامے کی سعادت نصیب ہو جائے، پوری داری شریف کی سعادت نصیب ہو جائے، مدنی لباس کی سعادت نصیب ہو جائے، مسجد میں رہنے کی سعادت نصیب ہو جائے، مجھے نمازیں با جماعت، 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. میں اللہ کی راہ کا مسافر بنا رہا ہوں. قربانی دیجئے، قربانی دیجئے، قربانی دیجئے. یاد رکھیے، اندھیرا جتنا زیادہ ہونا روشنی کی اتنی ضرورت پڑتی ہے. ایک لاجیکل بات ہے، سمجھ میں نہیں. اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا، جہاں جائیے اندھیرا نظر آتا ہے. بددیانتی، خیانت، جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت، نماز قضا کرنا، ماں باپ کو ستانا، بیوی بچوں پر ظلم و زیادتی کرنا، اور کرپشن، نہ جانے کتنے اندھیرے ہیں. سود، رشوت، کتنے اندھیرے ہیں. اب غور نہیں کرتے. ہماری مسجدیں کہاں آباد ہو رہی ہیں، ہماری فجر کی نمازوں کے اندر نماز ہی نہیں ہے. اب غور نہیں کرتے. ہماری مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، ہم غور نہیں کرتے. کئی جگہوں پر مدنی قافلے جاتے تو پتہ چلتا ہے کئی دنوں تک یہ مسجد کھلی نہیں ہے، مسجد کو تالا ہے. جب مسجد کھلتی ہے تو پھر سے پرندوں کی اڑنے کی آوازیں آتی ہیں، جالے پڑے ہوئے ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے، کوڑا پڑا ہوا ہے مسجد کے اندر. آپ کا دل دکھتا نہیں ہے، آپ کا دل جلتا نہیں ہے کہ میں کچھ کروں. دنیا میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کے بعد علم دین نہیں ہے. خود ہمارے ملک میں، دنیا میں جا کر دیکھیے، مسلمانوں کو علم دین نہیں ہے. علم دین سیکھنے کے لیے جذبہ نہیں ہے، قربانی دینے کے لیے کچھ سوچ نہیں ہے. کالج اور یونیورسٹی کے نام پر قربانی دینے کے لیے سب تیار ہیں. جامعہ اور مدرسے کے نام پر، حفظ کے نام پر، عالم بننے کے نام پر، علم دین سیکھنے کے نام پر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اپنے بچوں کو کیا سے کیا بنانے کے لیے تیار ہے نہیں ہے تیار، تو اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب غور نہیں کرتے کہ ایسی مظلومیت ہے ہماری. جس دین اسلام کی سربلندی کے لیے امام علی مقام
قیام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان کر دی، اپنا پیاسا گلا کٹوا دیا، اپنے شہزادے علی اکبر کی قربانی دی، اپنے شہزادے علی اصغر کی قربانی دی، سیدہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، کتنے اہل بیت سے محبت کرنے والوں نے قربانیاں دی اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمارے دین اسلام کی پوزیشن اور اس کے متعلق اس کے جو ماننے والے مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیے کہ کس قدر اس وقت نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے، اس وقت نیکی کی دعوت کی، قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ سے جان کی قربانی کا کون سوال کر رہا ہے، کون بات کر رہا ہے؟ ارے وقت کی قربانی تو دیجئے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی تو دیجئے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیجئے، اپنا وقت راہ خدا میں خرچ کیجئے، اپنی سوچ، اپنی ذہانت، اپنی قابلیت راہ خدا عز و جل میں صرف کیجئے، آپ کی قلم کو راہ خدا میں صرف کیجئے، آپ کی زبان کی اس نعمت کو راہ خدا میں صرف کیجئے، آپ کو جو اللہ نے دیکھنے کی نعمت عطا کی اس دیکھنے کی نعمت کو راہ خدا میں خرچ کیجئے۔ یاد رکھیے اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کوالٹیز کو اگر آپ راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں گے، اللہ کی رحمت سے اس میں برکت ہوگی، اس میں ترقی ہوگی، اس میں عروج نصیب ہوگا، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب آئے تو صحیح، میدان عمل میں تو آئے۔ یہ تو قربانی کے ایام ہیں اور اس موضوع کو بنیاد بنا کر تو ہم سے قربانی کا ذہن دیا جا رہا ہے۔ کیا ہم پھر بھی ابھی پچھلا مہینہ قربانی کا گزرا، جانور ذبح کی ہے، یہ مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ قربانی ہے، قربانی ہے۔ میرے پاس مواد بہت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید اس کے بارے میں سنیں گے کہ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری نے قربانی، جی ہاں، وہ قربانی دے کر مرکز لو لیا ہے۔ ہمارے غریب نواز رحمت تعالیٰ نے قربانی دی، وہ بھی قربانی دے کر اجمیر شریف آپ نے اپنے قدم مبارک کو اس زمین کو چومنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں اپنی والدہ کو چھوڑ کر بغداد کا سفر کیا۔ یہ قربانیاں نہیں تو کیا تھی؟ بزرگان دین قربانیاں دے دے کر تو آج ہمارے پاس یہ ماشاءاللہ کتنے دین کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ کسی نے لکھ کر ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کی قربانیاں دیکھیے، لکھ کر دیا، یعنی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک زندگی کا پیٹرن بنا لیا ہے۔ اس پر ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم دین اسلام کے لیے، سنت و خدمت کے لیے وقت ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ کتنے آپ کے سامنے ہے۔ داڑھی کا بولو تو ایسا منہ نیچے کر کے شرما کر مسکرا دیتا ہے، امامہ شریف کا کہو تو اس کی جھجک ہے کہ امامہ شریف سر پر سجانے کی وہ اس کا ذہن ہی نہیں بنتا۔ امامہ شریف میں سر پر زلفیں، آقا کی سنت ہے، میں زلفیں سر پر، ارے بھائی ہم نہیں زلفیں سجائیں گے تو زلفیں سجائے گا کون؟ ہم سر پر امامہ نہیں پہنیں گے تو امامہ پہنے گا کون؟ ہم چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی نہیں سجائیں گے تو داڑھی کون سجائے گا؟ الحمدللہ مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ کے سر پر امامے کا تاج بتایا جاتا ہے، آپ کی پوری داڑھی شریف تھی۔ ہم سے یہ کچھ ہی نہیں ہو پائے گا۔ ارے قرآن سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ 40 منٹ کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگنج میں آ جائے، 40 منٹ کی قربانی نہیں دی جاتی۔ قربانی بھی کیا دینی ہے بھائی، کیا قربان کرنا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو فضولیات بیٹھے ہوئے، کیا یہ بھی کوئی قربانی کہلاتی ہے؟ اگر وہ اٹھ کے آ جاؤ گے تو یہ بھی کوئی قربانی ہے؟ ارے قربانی دے تو میں نے واقعہ سنا ہے آپ کو، آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیٹھ تو یاد کرو جو کوئلے سے جلا دی گئی، جس کو دیکھ کر فاروق اعظم رویا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربانی انہوں نے دی ہے، قربانی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی زبان سے آحد 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 کی صدائیں نکلتی تھی۔ بدر والوں نے قربانیاں دی، احد والوں نے قربانیاں دی ہیں، دیگر غزوات والوں نے قربانیاں دی ہیں، صحابیات نے قربانیاں دی ہیں، اپنے بچے قربان کر دیے، بیویوں نے اپنے شوہر قربان کر دیے، ہجرت کی مال قربان کر دیا، سب قربانیاں ہیں۔ آپ بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نیت کرو بیٹے اسلامی بھائیو، واقعی نیت کریں، ہم بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قربانی دیں گے، وقت کی قربانی دیں گے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے کی تو قربانی دے ہی دیں، ہر 30 دن میں 3 دن۔
دے ہی دیں بس اب نیت کر لے کہ بس دینی دینی ہے. ہر ہفتے اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ اگرچہ کوئی اس میں کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے. ہم اجتماع میں آ جائیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کر لیں گے, سنتوں کے پیکر بن جائیں گے. آپ ماحول میں آئیے, بہت ساری آزمائشیں, بہت سارے امتحان سے جب بندے کو واسطہ پڑتا ہے اور جب یہ مبتلا ہوتا ہے تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول انشاءاللہ ثابت قدمی ہمیں ثابت قدمی عطا ہو جائے, اس میں ہمارا معاون اور مددگار ثابت ہوگا. بڑا پیارا مدنی ماحول ہے یہ. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رب کریم کی رضا پر راضی رہنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. رزم کا میدان بنا ہے, جلوہ گاہ ہے, حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے.